ایک سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ساتھی نے یہ سوال بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن کیوں منایا جاتا ہے، جبکہ 12 ربیع الاول جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور وفات کے دن جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ تو آگے سے اس مولانا صاحب نے یہ جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ جن کے فوت ہو گئے وہ نہ بنائیں، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ فوت ہوئے ہی نہیں۔ اس کے بارے میں ساتھی کہتے ہیں کہ بتائیں اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اور میرے بھائیوں، ان باتوں میں صداقت کہاں؟ ان باتوں کے اندر تو شرافت نام کی بھی کوئی چیز نہیں۔ جو بات رب کے قرآن اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کے مخالف ہو، اس کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی صداقت ہے؟ رب کا قرآن پکار پکار کے کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فوت ہونا ہے، قرآن پکار پکار کے کہتا ہے اور نبی نے دنیا سے جانا ہے، اور قرآن یہ واضح بتاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں قرآن جو مرضی بتائے، رسول جو مرضی بتائے، اصحاب محمد جو مرضی فرمائیں، ہمارا نبی زندہ ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پوری کائنات کا ذرا ذرا اس بات پر گواہ ہے کہ تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہاں پر لوگ اپنے کاروبار کو زندہ رکھنے کے لیے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں نبیوں کے لیے موت کا لفظ اور وفات کا لفظ اور مرنے کا لفظ بطور توہین لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ توہین ہے انبیاء کی، حالانکہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المومنین الموت۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا موت تو اہل ایمان کے لیے تحفہ ہوا کرتی ہے، لیکن کہتے ہیں یہ توہین ہے، انبیاء کی توہین خیال کرتے ہیں، اولیاء کی توہین خیال کرتے ہیں، اتقیاء کی توہین خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ موت اگر لفظ توہین ہوتا تو رب ذوالجلال اپنے قرآن کے اندر اپنے نبیوں کے لیے اور رسولوں کے لیے نہ بولتا۔ اگر ہلاکت کا لفظ توہین کا باعث ہوتا تو رب ذوالجلال پوری کائنات کی چیزوں کے لیے یہ الفاظ نہ ادا فرماتے، جس طرح کہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح چیز موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، ہر زندہ ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر سورہ قصص میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات بابرکات کے، رب ذوالجلال کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ رحمان کے اندر، رب العالمین نے یہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے ہیں سب فنا ہونے والے ہیں سوائے تیرے رب ذوالجلال کے علاوہ سارے کے سارے فنا ہونے والے ہیں، سب فنا و ختم ہونے والے ہیں سوائے رب العالمین ذوالجلال والاکرام کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کی تمام تر ذی روح چیزوں کے اندر انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، اتقیاء و صلحاء بھی آتے ہیں، امام الانبیاء بھی آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ پر
رب ذوالجلال نے یہ وضاحت کر دی کہ ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، ہر چیز نے، ہر زندہ چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، سوائے رب ذوالجلال کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر فرمایا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے رحمان کے۔ اس سے بھی پتہ چلا اس کے اندر انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، اتقیاء و صلحاء میں آتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے کائنات کے لوگوں کو رب ذوالجلال نے یہ بتا دیا۔ سورہ البقرہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے مالک کائنات نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا اور کائنات کے باسیوں کو بتایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کیا اس وقت تم موجود تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب نبی کو موت آئی کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں؟ یہاں پر یہ بات بتا کے کائنات کے رب نے حضرت یعقوب نبی کا تذکرہ کیا۔ اگر آج ہم کسی بابے کے بارے میں، کسی پاگل مجنون کے بارے میں، کسی گندے کے بارے میں، کسی فراڈیے کے بارے میں اگر کوئی ایسا جملہ پیش کر دے کہ ارے فلانا بابا مر گیا، اسے موت آ گئی، تو لوگ کہتے ہیں یہ باعث توہین ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ اگر یہ انبیاء کی توہین ہوتی، یہ لفظ اولیاء کی توہین ہوتی، اتقیاء و صلحاء کی توہین ہوتی، تو رب ذوالجلال اپنے جلیل القدر نبیوں کے لیے موت کا لفظ قرآن میں استعمال نہ کرتا۔ اگر موت نہ آتی ہوتی تو رب ذوالجلال قرآن میں یہ نہ فرماتا وما کانوا خالدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نبی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے، اللہ یاکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ قرآن کہتا ہے یہ ایسے جسم ہم نے انبیاء کے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ رب ذوالجلال نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سورہ سبا کے اندر مالک کائنات فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، اور جنوں کو اس کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ یہ بات یہ ہے کہ اگر لفظ موت توہین ہوتا، اگر گستاخی اور بے ادبی ہوتا، تو مالک کائنات اپنے قرآن کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام پر یہ لفظ استعمال نہ کرتے۔ پھر اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ زمر 23واں پارہ 30ویں آیت مبارکہ میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون۔ محبوب کبریا کے بارے میں فرمایا کہ محبوب انک میت، آپ نے مرنا ہے، آپ نے میت ہونا ہے، و انہم میتون، ان سب نے مرنا ہے، یعنی موت آپ کو بھی آئے گی، ان سب کو بھی آئے گی۔ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں یہ پہلے ہی بتا دیا، محبوب کائنات علیہ السلام کے لیے لفظ موت اور میت استعمال کر کے امت کو بتا دیا کہ میرے رسول نے ایک دن دار فانی سے رخصت ہونا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی فرما دیا، مولوی تو مان یا نہ مان، صوفی تو مان یا نہ مان، عالم تو مان یا نہ مان، جاہل تو مان یا نہ مان، میرے رب کا قرآن تو یہ بات بتاتا ہے اور دنیا کو سمجھاتا ہے، پیغام حق سناتا ہے۔ کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا 4واں پارہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول
क़द खलत मिन क़ब्लि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इन्क़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुरल्लाह शैय्अन फ़सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं मगर वो अल्लाह के रसूल हैं। क़द खलत मिन क़ब्लि रुसुल, आपसे पहले कई रसूल आए और वो चले गए, गुजर गए। इम्माता और कोतिला, आप अलैहिस्सलाम तभी मौत मर जाएं, फौत हो जाएं, और कोतिला या कत्ल कर दिए जाएंगे तो क्या तुम अपनी एड़ियों पे फिर जाओगे? जो कोई अपनी एड़ियों पे फिर जाएगा उसने अपना ही नुकसान करना है, रब्बे जुल जलाल का कोई नुकसान नहीं करना। यानी अगर नबी पाक की वफ़ात के बाद जो दीन से फिर जाएगा उसने अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करना, उसने अपना ही नुकसान करना है। लेकिन शुक्रगुजारों को रब्बे जुल जलाल अनकरीब जज़ाए खैर अता फरमाएगा। जहाँ पर यह भी पैगाम दिया कि रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मौत का तज़किरा किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौत हो जाए, आप फौत हो जाएं या कत्ल हो जाएं तो क्या होगा। आगे अगली बात जो अल्लाह अकबर नबी पाक अलैहिस्सलाम से सूरह इनाम के अंदर रब्बुल आलमीन ने फिर ऐलान करवाया, महबूब पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पाक से अपनी मौत का तज़किरा करवाया। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया महबूब कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज और नुसुकी मेरी कुर्बानी व महयाया मेरी ज़िंदगी व ममाती और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अल्फाज के अंदर करके कायनात के वासियों को बता दिया कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम पर एक दिन मौत आएगी। और फिर मौत आई। सहीह बुखारी के अंदर ये हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई, अल्लाहु अकबर, चश्मे फलक ने देखा है, आसमान ने देखा है, ज़मीन ने देखा है, अपनों ने देखा है, यारों ने देखा है, अगियारों ने देखा है कि सरवर कायनात का इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हुई। सहाबा फ़र्ते मोहब्बत में हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे आका के बारे में कहा जाए ये नहीं हो सकता। जिस तरह मूसा को तूर पे गए थे इस तरह नबी पाक भी वापस आ जाएंगे। और जिसने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन को काट दूंगा, उसे फलां कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, जज्बात मोहब्बत में आकर और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के राजदार नबूवत, यार गार नबूवत, जानिसार नबूवत, वफादार नबूवत हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने खड़े होकर ताजदार मदीना के जस्दे अतहर के सामने खड़े होकर मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, लोगो मुखातिब हो जाओ, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन व इन्ना मुहम्मदन कद मात, मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह व इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। और मैं लोगो, तुम में से जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इबादत करता था तो समझ लो उसका रब फौत हो गया, और जो अर्श वाले खुदा की इबादत करता था उसका रब हमेशा जिंदा है और हमेशा रहेगा। ये फिक्रा जब इरशाद फरमाया, हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं कि मैंने जब ये बातें सुनी हैं और जो आयात कुरानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने खुतबा के अंदर पढ़ी हैं, और पढ़ने के बाद जब ये बात उन्होंने की तो मेरे पाँव के ऊपर अपने जिस्म को उठाना मुश्किल हो गया और मैं गिरने लगा हूँ। इतना कि अपने आप को संभाला न गया और मुझे यकीन हो गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अब फौत हो गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फौत ना होते, इतना बड़ा सहाबा पे इल्ज़ाम होता, मेरे भाई तू कैसी बात करता है, इतनी जुल्म की बात करता है, इतनी डेटाई की बात करता है, तेरे अंदर खौफ खुदा नहीं, तो असहाब रसूल के खिलाफ दुश्मनों के हाथ में एक और तलवार देता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो सहाबा रसूल से वो मोहब्बत करते थे जिन्होंने अपने महबूब आका मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को, जीते जागते नबी को
اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اپنے ہاتھوں سے زندہ نبی کو درگور کر دیا۔ کسی کا باپ تھوڑی سی سانس کی رمق بھی باقی ہونا، ہمارے ہزاروں لاکھوں باپ جو ہوں میرے مصطفیٰ کی جوتی مبارک پہ قربان ہو جائیں، ہم سب کیا ہیں؟ سرور کائنات علیہ السلام کے مرتبے جیسا، مقام جیسا، عظمت جیسی کائنات کے کسی انسان کی شان و عظمت نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی سانس کی رمق ایک عام ادنا آدمی کے اندر بھی اگر موجود ہو، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و یار یہ کبھی برداشت نہیں کریں کہ اسے زندہ درگور کر دیں۔ کیا رسول کے ساتھیوں نے نبی کی اتنی زیادہ محبت کا یہ ثبوت دیا کہ سرور کائنات علیہ السلام کو زندہ پکڑ کے دفن کر دیا؟ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے، کہتے ہیں جی ایک آن کے لیے، وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک آن آپ کے اوپر موت آئی اور پھر آپ زندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! تو میرے بھائیوں، 3.25 دن بعد نبی پاک علیہ السلام پیر کو فوت ہوئے، بدھ کو آپ کا جنازہ مبارک دفنایا گیا۔ مجھے بتاؤ 3.25 دن لگ چکے تھے، ایک آن ختم ہی نہیں ہوئی تھی، اتنی بڑی آن تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو زندہ رسول کو اٹھا کے کئی لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ نبی پاک کے جنازہ مبارک کے ساتھ کان لگا کے سنا کسی نے تو کہہ رہے رب امتی رب امتی، یہ کیسی باتیں؟ اور پھر بھی ترس نہیں آیا، نبی امت کے لیے دعا کرتا ہے اور امت نبی کو زندہ درگور کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کیا رسول کے یہ صحابہ تھے؟ رسول کا یہ احترام کیا؟ کسی کو زندہ دفن کرنے سے بڑا جرم کائنات کے اندر اور اس سے بڑی گستاخی کائنات کے اندر کوئی ہو نہیں سکتی کہ نبی پاک کو صحابہ کرام نے زندہ دفن کر دیا۔ خدا کے بندو، اللہ کے بندو، کبھی غور کرو، یہ اندھی عقیدت میں اندھے ہو کر بات نہ کرو۔ اگر رسول کو صحابہ نے زندہ دفن کیا ہے، اس سے بڑی گستاخی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ 12 ربیع الاول کا دن اس وقت رسول کی وفات کا دن تھا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ علامہ سید سلیمان محدث منصور پوری کہتے ہیں رحمت للعالمین کے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ عمر اچھروی بریلوی کہتے ہیں اپنی کتاب مقیاس حنفیت کے اندر کہ نبی علیہ السلام کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی 12 ربیع الاول انتقال کی تاریخ بتاتے ہیں، اور اسی طرح شاہ معین الدین ندوی اور دیگر مورخین نے نبی پاک علیہ السلام کی وفات کو 12 ربیع الاول قرار دیا۔ اور اس سے 30-40 سال پہلے اس دن کو لوگ 12 وفات کے نام سے جانتے تھے۔ بچپن میں ہم سنتے تھے 12 وفات کی چھٹی ہے، سکولوں میں چھٹی ہوتی، 12 وفات کا نام لیتے۔ اس 12 وفات کے نام کو مولوی نور بخش توکلی اور اس کے رفقا نے کوشش کر کے اس کو عید میلاد النبی کے نام سے جناب ثابت کیا، میلاد النبی کے نام سے چھٹی کروائی، اور 12 وفات کی چھٹی کی جگہ عید میلاد النبی کے الفاظ کو عروج دیا گیا، اور یہ رواج عام ہوا۔ اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول کا دن حضرت فاطمہ رو رہی تھی، کہتی تھی میرے ابا فوت ہو گئے۔ حضرت انس سے مخاطب ہو کے صحیح بخاری میں ہے، انس بلال تم نے کیسے برداشت کیا میرے ابا پر مٹی ڈالتے ہوئے؟ تم تو رسول پہ جان قربان کرنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ 6 ماہ تک زندہ رہی۔ اپنے بابا کی وفات کے بعد کسی نے فاطمہ کو ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابا کی وفات کے بعد اتنی رنجیدہ ہوئی، سیدہ فاطمہ فرمایا کرتی تھی، کہتی تھی کہ میرے ابا کی وفات میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر یہ مصیبتیں دنوں کے اوپر آتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات سے تاریخ دن ہم نے کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا تاریخ دن تھا، قیامت صغریٰ کا سما برپا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ رو رہے تھے، نبی کے مخالف خوش ہو رہے تھے، کفار و مشرکین کے اندر خوشی تھی، اور نبی کے یار رو رہے تھے۔ آئے خاتمہ حضرت سیدہ فاطمہ کا پورا گھرانہ رو رہا تھا۔
اپنے محبوب آقا کا جب جنازہ اٹھا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ جب رسول کا انتقال ہوا اس کا کوئی غم نہیں، رسول کے آنے کی خوشی تو ہے لیکن رسول کے دنیا سے چلے جانے کا کوئی غم نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا دنیا سے جانا امت کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے والے صحابہ نے زندہ رسول کو درگور کر دیا۔ اس عقیدے کی اصلاح کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ رب العالمین ہمیں حق کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔